बाबा कहते हैं जो कुछ आपकी किस्मत में होता है सिर्फ वही आपको मिलता है। जैसे तुम मेरी किस्मत में हो। मोहब्बत के नशे के आगे सब नशे भूल जाओ। तो बोलना चाहता हूँ लेकिन वन साइडेड लव में सिर्फ तकलीफ होती है। पागल वागल तो नहीं हो गई? एक ही बात की रट लगाई हुई है। जब मैंने बोला है कि आराम से बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे, इतनी परेशान। मुझसे इस तरीके की बातें करके उसका मेरा रास्ता खोटा मत करें। खुदा हाफिज। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों उससे होंगे लेकिन बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। एक ही बात की रट लगाई हुई है। जब मैंने बोला है कि आराम से बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे, इतनी परेशान। मुझसे इस तरीके की बातें करके मेरा रास्ता खोटा। पागल वागल तो नहीं हो गई? एक ही बात की रट। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों उससे होंगे लेकिन बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती।
جب تک کہ اس کی ملاقات ازلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ ازلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ ازلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر ازلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ ازلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ ازلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب ازلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، ازلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ ازلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار ازلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات ازلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ ازلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ ازلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر ازلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ ازلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ ازلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب ازلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، ازلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ ازلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار ازلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی،
ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جھکلا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جھکلا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔
سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا،
مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔
ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں،
خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی